الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو کہ غیب کی باتوں پر، پوشیدہ باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے رہتے ہیں۔ ومما رزقناہم، اور جو چیزیں، جو رزق، جو عطیہ ان کو دی گئی ہے، ینفقون، اس میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک، جو بھی آپ پر نہ اتاری گئی ہے، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہے، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو یقین رکھتے ہیں آخرت کے دن پر۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے۔ واولئک هم المفلحون، اور وہی لوگ یقیناً کامیاب ہیں۔ یہ جو صورت ہے قرآن کریم کے نزول کے اعتبار سے یہ مدنی صورتوں میں سے سب سے پہلی صورت ہے جو مدینہ میں نازل ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ کو تشریف لے گئے تو مدینہ میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلی اس آیت کی شروعات ہوئی تھی نازل ہونے کی، لیکن آخر وقت تک اس صورت کا اترنا جاری رہا، اور تقریباً 10 ہجری میں جا کر کے یہ صورت مکمل ہوئی ہے۔ اور یہ وہ صورت ہے جو قرآن مقدس میں سب سے بڑی صورت ہے۔ 114 صورتوں میں، جو قرآن مقدس میں 114 صورتیں ہیں، ان تمام صورتوں میں یہ سب سے بڑی صورت ہے جو تقریباً 2.5 پارے کے قریب ہے۔ اور یہ جو صورت ہے، اس صورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ قرآن کریم میں سب سے پہلی جو صورت ہے سورۃ الفاتحہ ہے، اور دوسری صورت ہے یہ سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ، بقرہ کا معنی گائے کے آتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک گائے کا ایک مخصوص واقعہ اللہ رب العزت نے پہلے پارے میں ہی تقریباً اسی پارے کے 8ویں 7ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں کسی قاتل نے کسی شخص کو قتل کر دیا تھا، تو لوگ پہنچے کہ اے موسیٰ یہ بتائیے، آپ تو نبی ہیں، آپ اللہ سے یہ معلوم کیجئے، اللہ سے پوچھ کر کے یہ بتائیے کہ آخر اس مقتول کا قاتل کون ہے، اس جس کو قتل کیا گیا ہے اس کا قتل کرنے والے کا نام کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس ایک گائے کے بارے میں کہا کہ اے موسیٰ، آپ اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو یہ بتائیے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کرنے کے ساتھ اس گائے کا ایک ٹکڑا لے کر کے اس مقتول کے جسم پر مارو، یقیناً وہ اٹھے گا اور نام تمہیں بتائے گا۔ تو ایسا حضرت موسیٰ علیہ السلام، تفصیلی بات جو ہے تو آپ سورہ بقرہ کے 7ویں 8ویں رکوع کے بیچ میں آپ اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں بیٹھ کے۔ تو اس وجہ سے سورۃ البقرہ یعنی کہ گائے والی صورت، اس صورت کا نام پڑ گیا۔ حالانکہ بعض مفسرین نے سورۃ البقرہ کہنے کو انکار بھی کیا ہے کہ نہیں، سورۃ البقرہ نہیں بلکہ اس صورت کا نام ہی الف لام میم ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ الف لام میم ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ اس صورت کا نام ہی سورۃ البقرہ ہے۔ بہرکیف الف لام میم یہ جو لفظ ہے یہ حروف مقطعہ میں سے ہے، حروف مقطعات میں سے یہ حروف مقطعہ ہے، یعنی کہ ایک ایسا کہ جس پر کوئی اعراب نہیں ہو، لیکن ہو بہو جس طرح سے ہے اسی طرح سے پڑھا جائے، جس کا ترجمہ بھی کسی مفسر نے، کسی ترجمہ کرنے والے نے، یا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو جس کی وضاحت فرمائی، نہ صحابہ نے وضاحت فرمائی، اور بہت سے صحابہ نے اپنے چونکہ یہ عربی کا الفاظ ہے، الف لام میم عربی کے حرف ہیں، تو چونکہ اہل عرب نے اس کے کچھ ترجمے تو بیان کیے ہیں کہ اللہ اعلم،
اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ جاننے والا میں ہوں، یا اس طرح کئی اس کے ترجمے کیے گئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر مفسرین کا یہ رائے کہنا ہے کہ جب اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو نہیں بتایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہیں بتایا، تو پھر اس کے تجسس میں پڑھنا ہی بیکار ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ بس الف لام میم کیا ہے؟ تو الف لام میم کے بارے میں بس یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے امت کو، اپنے بندوں کو، اس امت کو جتنا بتانا مناسب سمجھا اللہ رب العزت نے ساری باتیں بتا دی، جو بتانا اللہ رب العزت نے مخفی سمجھا اس کو مخفی رکھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ رب العزت نے کچھ کسی حکمت کی وجہ سے یا کسی اپنے منشے کی وجہ سے اگر کسی چیز کو وہ مخفی رکھتا ہے تو پھر اس کو کریدنا، اس کو جاننے کی کوشش کرنا یہ زیبا نہیں دیتا۔ اس لیے یہ الف لام میم آگے کی جو بات ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالکہ کا جو لفظ ہے تو یہ اکثر عمومی طور پر بعید کے لیے آتا ہے، دور کے اشارے کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ذالکہ یہاں حاضہ کے معنی میں ہے، یعنی کہ یہ کتاب جس کتاب کی تلاوت کی جا رہی ہے، یہ کتاب جس کتاب کی بات کی جا رہی ہے، اللہ کے پہلے پارے سے لے کر کے 30ویں پارے تک اور مکمل سورہ فاتحہ کے بسم اللہ سے لے کر کے سورہ ناس کے آخر سین تک جتنی بھی ہیں یہ کتاب سے مراد یہ کتاب ہے۔ کتاب ہے کیا چیز؟ تو کتاب دراصل ایک مصدر لفظ ہے، کتب سے یہ مصدر ہے، یعنی کہ جو لکھا ہوا ہونا۔ تو یہ کتاب جو ہے تو وہ لکھی ہوئی ہے، یہ جو ایک صحیفہ کتاب کو کہتے ہیں کہ جو صحیفہ جو لکھی ہوئی شکل میں موجود ہو، تو یہ اس کو اللہ رب العزت نے کتاب کہا۔ کتاب کہنے کی وجہ تسمیہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ کتاب جو ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اترتی تھی، جب اس کی آیتیں اترتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیا کرتے تھے کہ آپ اس کو لکھ لیں۔ صحابہ نے لکھنے کا کام شروع کیا، لیکن اس سے پہلے بھی لوح محفوظ میں اللہ رب العزت نے اس کو لکھ دیا تھا، چونکہ لوح محفوظ جب ہم کہتے ہیں تو حفاظت کی ایک تختی، اور تختی کوئی بھی جو چیز ہوتی ہے تو تختی وہی چیز ہوتی ہے کہ جس میں کوئی چیز لکھی جا چکی ہو۔ تو یہ کتاب ہے، تو یہ کتاب اللہ رب العزت نے اس کو قرآن بھی کہا، یعنی کہ سب سے زیادہ پڑھنے والا، وہ بھی قرأ کا مصدر ہے کہ سب سے زیادہ پڑھنے والا، اور ذالک الکتاب کہا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو لکھی ہوئی ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے اعتبار گویا کہ اللہ کے یہاں بھی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، اور یہ دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعہ لکھوانے کا یہ کام کیا ہے، صحابہ کے ذریعہ نبی نے یہ کام کیا ہے، اور آج تک سلسلہ چلتا رہا۔ تقریباً 1400 سال کا زمانہ تقریباً یہ وقفہ ہو چکا، لیکن آج بھی لکھنے کا اس کا جو سلسلہ ہے، لکھنے پڑھنے کا وہ باقی ہے۔ تو ذالک الکتاب، تو یہ وہ کتاب ہے لا ریب۔ ریب کا معنی ہوتا ہے کہ کسی بھی خیال، کسی بھی بارے میں وہم و گمان کا پیدا ہو جانا، شک و شبہ کا پیدا ہو جانا۔ تو اللہ رب العزت نے اس شک و شبہ کے بارے میں کہا فی، اس میں کوئی بھی شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ شک و شبہ میں پڑھنا کہ یہ بات ایسی کس طرح سے ہو گئی، گویا کہ قرآن کے تقاضے کے بھی خلاف ہے اور اسلامی تقاضے کے بھی خلاف ہے کہ اسلام اور اللہ کے رسول کے بارے میں تجسس الگ چیز ہے، وہم و گمان کا ہونا الگ چیز ہے۔ تو مشتبہ کوئی بھی بات نہیں ہے، شبہ کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے ہو بہو من عن، جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو اتارا ہے اور جس طرح سے یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے، ان باتوں کو سننا اور ان باتوں کو سننے کے بعد اس پر آمنا وصدقنا کا مہر لگا دینا، یہ ایمان والوں کا تقاضا ہے، اور یہی ایمان کی اور اسلامیات کی اصل روح ہے، اصل مغز ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بات کہہ دیا۔ اچھا، ایک معنی یہاں ایک یہ بھی کہ اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اور پھر چند آیتوں کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر کہیں نہ کہیں اس بات کا جواب وہاں اللہ رب العزت نے دیا ہے، اگر تمہیں شک ہو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر ہم نے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس میں شک ہو تو پھر کیا کرو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ۔ تو اس قرآن میں 114 صورتیں ہیں، ایک چھوٹی ایک صورت بنا کر کے لاؤ، اور نہ کہ تم صرف اکیلے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جتنوں کو تم مانتے ہو، جتنوں پر یقین، چاہے وہ زندے ہوں، چاہے وہ مردے ہوں، چاہے وہ معبودان باطلہ ہوں، چاہے وہ اہل علم ہو، چاہے وہ اہل دانش ہوں، جتنے بھی ہوں، تم سب کو اکٹھا کر لو اور سب کو اکٹھا کر کے ایک اس کے جیسی چھوٹی صورت بنا کر کے لاؤ۔ یہ قرآن کا چیلنج تھا کہ اگر جب تمہیں اس میں شک ہے تو اسی بنا کر کے لاؤ۔ بلکہ یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ کتاب ہے جس
جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے کیا؟ ہدایت ہے۔ یہ کتاب ہے کیا؟ ایک رہنمائی کا درس دیتا ہے، یہ رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے پر۔ یہ ہدایت ہے کیا چیز؟ سیدھے راستے پر چلنا یہ ہدایت ہے۔ ہر غلط راستوں سے بچتے ہوئے، خرافات راستوں سے بچتے ہوئے، اجتناب کرتے ہوئے منہیات سے، اور جتنے بھی وہ گناہ ہیں تمام گناہوں سے، اور چاہے وہ پھر وہ ایک معنی یہ بھی آ سکتا ہے کہ چاہے وہ انسانی جسمانی نقصان ہو، ایمانی نقصان ہو، روحانی نقصان ہو، ہر نقصانات سے بچتے ہوئے جس راستے پر چلا جائے وہ ہے ہدایت۔ اور مفسرین نے ہدایت کے 4 معنی لکھے ہیں۔ ھدی للمتقین، یہاں پر یہ اور بات ہے کہ متقیوں کے لیے یہ لفظ آیا گیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ ایک اشکال یہ کر سکتا ہے کرنے والا کہ تب تو قرآن ہدایت کے لیے نہیں، صرف متقیوں کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ قرآن کو کہیں پر کہا ھدی وبشریٰ للمسلمین، کہیں پر کہا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، تو کہیں پر کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ سب کے لیے اللہ رب العزت نے اس قرآن کو ہدایت بنایا ہے، ہر انسان کے لیے، خواہ وہ قرآن کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ کافر ہو، مشرک ہو، مجوسی ہو، دہریہ ہو، یا یہودی ہو، نصرانی ہو، یہ قرآن جو ہے تو سب کی رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ اور یہ یہاں پر متقین کا لفظ خاص کیا ہے، چونکہ اس سے پہلے ایک تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں فرمایا کہ سورہ فاتحہ صلاۃ بینی و بینکم نصفین، قسمتی بینی و بینکم نصفین، کہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندوں کے بیچ میں 2 حصے ہیں، اور اس میں آدھے حصے جو بندوں کے لیے کہا تو اس میں کہا اہدنا الصراط المستقیم۔ بندہ دعا کرتا ہے اپنے رب سے نمازوں میں کھڑے ہو کر کے، اور ہمیشہ ہر نماز میں بندہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے کی رہنمائی فرما۔ تو وہاں پر بندے نے مطالبہ کیا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ تو اہدنا الصراط المستقیم، تو ظاہر سی بات ہے کہ نماز اللہ کی بندگی، اللہ کی ریاضت، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے سامنے عجز و انکساری کا مظاہرہ کرنا، یہ ایک متقی شخص ہی کر سکتا ہے، عام شخص نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ھدی للمتقین کے لفظ سے اس چیز کو خاص کر دیا کہ جو کہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ورنہ ہدایت کے 4 معنی ہیں۔ امام راغب اصفہانی نے لکھا ہے کہ ہدایت کے 4 معنی ہیں، 2 عام ہیں اور 2 خاص ہیں، 2 عام معنی ہیں اور 2 خاص معنی ہیں۔ وہ 2 عام معنی کون سے ہیں؟ ایک تو وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہیں ان تمام کے لیے بھی اللہ ہدایت کرتا ہے، چاہے اب اس میں انسان ہو، جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، درند ہو، کیڑے ہو، حشرات الارض ہو، جتنی بھی چیزیں جاندار ہیں ان سب کی اللہ رہنمائی فرماتا ہے، تو ان کے لیے بھی اللہ رب العزت نے لفظ ہدایت کا استعمال کیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جیسا کہ خود ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کو ہدایت عطا کی۔ ہر چیز کو، جس چیز کو، اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے ان تمام مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ان کی رہنمائی کی۔ اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ میں اس بات کا تذکرہ کیا، ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، کہ اللہ رب العزت نے، ہمارے رب نے ہر چیز کو، ہر مخلوق کو پیدا کیا، ثم هدى، پھر اس کے بعد پیدا کرنے کے بعد بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، سب کی رہنمائی کی۔ اور پھر یہ پہلی قسم تھی، یہ عام قسم ہے جو کہ ہر مخلوق کے لیے ہے۔ دوسری قسم جو ہے اللہ رب العزت نے عام انسانوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے، یہ دوسری ہدایت کی دوسری قسم عام انسان کے لیے ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہی میں سے، اب انہی میں سے ہر دور کے لوگ، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، یا پھر جو بھی ہو، ہم نے انہی میں سے ایک پیشوا کو بنایا، ایک پیشوا کو بنایا انہی لوگوں میں سے، کہ جو وہ پیشوا یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے حکم سے ہدایت کی راہ دکھاتے ہیں۔ اب وہ ہدایت کس طرح کی ہو گئی؟ آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہم السلام جتنے بھی آئے ہیں سب الحمدللہ اپنے وقت کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے زمانے کے لیے ہادی بن کر کے آئے ہیں، اور یقیناً سارے انبیاء ہادی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے تو انہوں نے ہدایت کی
کہ کسی نے حضرت داؤد علیہ السلام نے لوہے کا ہنر سکھایا، تو کسی نے کشتی بنانا سکھایا، کسی نے لوہاری کا کام کیا، تو اس طریقے سے کسی نے خواب کی تعبیر کی بات کی، تو اس طریقے سے کسی نے تجارت کے اصول بتائے۔ تو یہ وہ طریقہ تھا کہ یہ بھی ہدایت تھا جو ہر انسان کے لیے، خواہ وہ ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو۔ امت محمدیہ میں دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں سیرت طیبہ میں اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ صرف مسلمانوں کے لیے محدود نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسوہ حسنہ جو ہے تو تمام عالم کے لیے، چونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا تھا، تو رحمت للعالمین جب بنایا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی ہے کہ چاہے وہ عدل کے اعتبار سے ہو یا پھر وہ یہ اخلاقیات کے اعتبار سے ہو، اعمال کے اعتبار سے ہو، معاملات کے اعتبار سے ہو، صلہ رحمی کے اعتبار سے ہو، حقوق والدین کے اعتبار سے ہو، حقوق پڑوس کے اعتبار سے ہو، یہ تمام جو چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں اسلام پر صرف مبنی نہیں ہیں بلکہ ان کا تعلق پوری انسانیت سے ہے، پوری انسانیت سے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی انبیاء علیہ السلام کے ذریعہ یہ کام کیا کہ امت کے اپنے ان کے قوم کے لوگوں کو اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک کو پیشوا بنایا، نبی بنایا، رسول بنایا، اور وہ پیشوا یہ کام کرتے رہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق ان کی رہنمائی فرماتے رہیں۔ تو یہ ہدایت کی دوسری قسم تھی جو ہر عام انسان کے لیے تھی۔ اور جو تیسری قسم ہے ہدایت کی، جو تیسری قسم ہے، ہم نے پہلے بتایا کہ ہدایت کی 4 قسمیں ہیں، 2 عام ہے اور 2 خاص ہے۔ اب یہ جو دو عام کی بات ہو گئی، اب جو 2 خاص ہے اس میں سے بھی ایک عام ہے انسان کے لیے، اس انسان کے لیے جو ایمان والا ہے، ایک ہے مومنوں کے لیے۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے، اس دنیا میں اللہ رب العزت نے جن کی ہدایت کی، اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ آلریڈی وہی ہیں کہ جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں، جو لوگ اللہ رب العزت نے، کہ جو لوگ اللہ رب العزت نے جن کو ہدایت دی ہے وہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں، وہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ رب العزت مزید اور بھی زیادہ ان کی رہنمائی فرماتا ہے کہ یہ ہمارے بندے نیکی کے راستے پر چلے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرما بردار بنے، قرآن و سنت کی پیروی کرنے والے بنے اور اسی زندگی پر چلے۔ یہ تیسری قسم تھی۔ اللہ رب العزت نے جس کا تذکرہ اس انداز میں اللہ رب العزت نے فرمایا والذین اہتدوا زادہم ہدی، اور وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں اللہ ان کے ہدایت میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ تیسری قسم تھی ہدایت کی جو مومن کے لیے تھی، جو مومنوں کے لیے تھی۔ اور جو چوتھی قسم ہے، وہ چوتھی قسم کا تعلق اس روئے زمین سے نہیں ہے، آخرت سے۔ اللہ ان کی ہدایت فرماتا ہے اس حشر کے میدان کے بارے میں، آخرت میں ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ اللہ کے مطیع و فرما بردار بنے رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق اپنی زندگی جنہوں نے گزاری، قرآن و سنت کو اپنا زندگی کا اپنا اصل مغز بنایا اور قرآن و سنت کی پیروی پر جنہوں نے زندگی گزاری، اللہ رب العزت ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ چوتھے ہدایت یافتہ وہ لوگ ہوں گے کہ اللہ رب العزت ان کو لے جا کر کے سیدھا ہدایت کرے گا اور وہ رہنمائی کرے گا، اور اس طرح سے رہنمائی کرے گا کہ میزان سے ہٹا کر کے، حوض کوثر سے گزار کر، تمام مراحل سے گزار کر کے، پل صراط سے گزار کر کے ان کی رہنمائی فرمائے گا، اور یہاں تک کہ ان کو جنت میں ان کے مقام، ان کی منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے اس کے بارے میں کہ سیہدیہم ویصلح بالہم، ان قریب اللہ ان کی ہدایت فرمائے گا اور اس طرح کہ وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ 4 قسمیں ہیں ہدایت کی۔ تو یہاں پر ہے تو متقین، 2 خاص میں سے یہ پہلی چیز ہے کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت سب کے لیے۔ متقی کو یہاں خاص کرنے کی وجہ ایک یہ بتائی یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ عام انسان یا عام مخلوق نے اہدنا الصراط المستقیم کا دعا نہیں کی، اور اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی رہنمائی کا مطالبہ جن لوگوں نے کیا تھا وہ جماعت متقیوں کی جماعت تھی۔ تو اللہ رب العزت نے کہا ھدی للمتقین، کہ پیچھے جو تم نے مانگا کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، اگر حقیقت میں تمہیں رہنمائی چاہیے تو اس صورت کو، یہ
تو اس قرآن کو تم اخذ کر لو، قرآن کو اپنا رہنما بنا لو. یہ قرآن ہے کہ جو تمہیں رہنمائی کرتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچا دے گی. آگے فرمایا اللہ رب العزت نے الذین یؤمنون بالغیب. اب وہ لوگ کون ہیں؟ متقیوں کے کچھ علامات اللہ رب العزت نے یہاں بیان کی. متقیوں کے کچھ علامات بیان کی اللہ رب العزت. الذین، وہ لوگ یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں ہر بالغیب، پوشیدہ باتوں پر، جو چیز ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. ادراک خمسہ جو ہمارے ہیں ان سے ہم ان چیزوں کا حواس خمسہ سے ادراک نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ذریعہ ہماری کان تک یہ بات پہنچ گئی کہ ہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات کہی ہے، تو وہ باتیں ہم سے پوشیدہ ہیں. حشر و نشر کو کسی نے نہیں دیکھا، جنت و جہنم کو کسی نے نہیں دیکھا، عالم برزخ کو کسی نے نہیں دیکھا، موت کے بعد کی زندگی کو کسی نے نہیں دیکھا، اور اس طرح بے شمار چیزیں ہیں. اللہ کے غضب کو، اللہ کے عذاب کو، اللہ کی رضا کو، اللہ کی جنت کو، اللہ کے انعامات کو، اللہ کے فضل کو، اللہ کے رحم کو، یہ تمام چیزوں کو ہم نے بظاہر طور پر یا بلکہ کسی بھی طرح سے بہت سی چیزوں کا ہم نے ادراک تک نہیں کیا کہ وہ کیا چیز ہے. سورج کو ہم نے آنکھوں سے دیکھا، دنیا کو ہم نے آنکھوں سے دیکھا، اس پر یقین کیا، لیکن ایسی بہت سی باتیں ہیں، بے شمار ایسی باتیں ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا جو ہماری آنکھوں سے تو چھوڑ دیں، ہمارے عقل سے بھی بہت دور کی بات ہے. لیکن یؤمنون بالغیب، مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جب قول آ گیا، فرمان آ گیا اور حکم آ گیا اور قول آ گیا، کہہ دیا، یہ فرمان ہو گیا، ہمیں ان باتوں پر آنکھ بند کر کے یقین کرنا اور آمنا وصدقنا کی تصدیق کے ساتھ یہ مہر لگا دینا، یہ ہے یؤمنون. یہ ہے یؤمنون بالغیب کہ ہر چھپی ہوئی باتوں پر ایمان لانا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. دوسری چیز ہے ویقیمون الصلاۃ، اور جو نماز کے لیے کھڑے ہوتا رہے، نماز کی پابندی کرتا رہے. قام یقوم و اقامت کا جو معنی آتے ہیں وہ کسی بھی چیز کے لیے کہ جو اس کا حد ہے، اس کے حد کے مطابق اس حکم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کھڑے ہونے کو اقامت کہتے ہیں. تو نماز کے لیے کھڑے ہونا کیا مطلب؟ نماز کے لیے کھڑے ہونا کہ نماز کے جو حدود ہیں، نماز کی جو پابندیاں ہیں، نماز کی جو اچھائیاں ہیں، نماز کی جو اللہ رب العزت نے کہا وقوموا للہ قانتین، کہ نماز کے لیے جب کھڑے ہو تو خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو. تو یہ خشوع خضوع کا مادہ کا ہونا، یہ تمام چیزیں جو ہیں تو یقیمون الصلاۃ. جو لوگ، پہلی چیز علامت کیا بتائی اللہ نے؟ یؤمنون بالغیب. یؤمنون بالغیب کہ مومن وہ ہیں کہ جو ایمان لائیں ہر چھپی ہوئی باتوں پر. دوسری علامت کیا بھائی؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو لوگ کے نماز کے پابند ہیں، نماز پڑھنے والے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو ہمیشہ اللہ نے کیا کہا؟ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز مقررہ وقتوں پر فرض ہے. تو جس نے اس وقت کی پابندی کے ساتھ جب وقت ہوا کھڑے ہو جائے نماز کے لیے. دوسری علامت یہ بتائی اللہ رب العزت نے. اور تیسری چیز کا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو بھی ہم نے ان کو رزق دی. رزق کا معنی نصیب سے بھی آتا ہے، نصیبہ سے ہے، عطیہ سے ہے، علم سے ہے، دولت سے ہے، ہر اعتبار سے. رزقنا رزق، علم بھی رزق ہے، عطیہ مال و دولت بھی رزق ہے، حسن و خوبصورتی بھی رزق ہے. اللہ کی بے شمار جتنی بھی عطیہ ہے، اچھی قسمت، یہ تمام چیزیں جو ہیں تو رزق ہے. اللہ رب العزت نے کہا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جن چیزوں سے، جس رزق سے ہم نے ان کو وافر حصہ دیا ہے، تو وہ لوگ، مومن کی علامت یہ بتائی کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ينفقون، اس میں خرچ کرتے ہیں، اس میں خرچ کرتے ہیں. وہ لوگوں کو، ضرورت مندوں کو، اگر کوئی دولت مند ہے تو ضرورت مندوں کو خیال رکھتا ہے، وہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرتا ہے. اگر کوئی اہل علم ہے تو ضرورت مندوں کو، اور علم سے جو بہرور ہیں، علم سے جو یہ بالکل جو
نیچے ہیں، جو بیچارے علم سے نادانستگی کے شکار ہیں، ان کو وہ علم کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں۔ اللہ نے اگر طاقت دیا تو اپنی طاقت کے ذریعہ کسی یہ مظلوم کی مدد کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خرچ کرنے والے، یہ چیز یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں جہاں اکثر جگہ پر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ دو علامت کو بڑی زبردست اللہ رب العزت نے قرآن میں تقریباً کئی مقامات پر، بے شمار مقامات پر اللہ رب العزت نے اقیم الصلاۃ کے ساتھ لفظ وآتوا الزکاۃ یہ بھی لفظ لایا۔ بہرکیف یہاں پر اللہ رب العزت نے کہا کہ مومن کی علامت بتائی یؤمنون بالغیب، کہ جو لوگ پوشیدہ باتوں پر چھپی ہوئی باتوں پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ قبر میں جب آدمی جائے گا سڑ گل کر کے ختم ہو جائے گا، اور سڑ گل کر کے ختم ہو جانے کے بعد جب اس کی جسم ختم ہو جائے گی تو اس کا جسم ختم ہو جانے کے بعد اب جب اس کا جسم ہی نہیں رہے گا تو پھر وہاں پر اب کس کو عذاب دیا جائے گا؟ اب یہ جو باتیں ہیں، اب اس تجسس میں پڑھنا یہ بیکار کی بات ہے۔ جب تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول کھل کر کے واضح کر دیں اور کھول کر کے بیان کر دیں تو پھر یؤمنون بالغیب کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ وہ کون سی پھر پوشیدہ بات ہوگی جس پر ہم ایمان لائیں گے؟ یہی وہ بات ہے۔ جنت کیسا ہوگا، جنت کے کچھ علامات ہیں، جنت کی کچھ خوبصورتیاں، کچھ جھلکیاں اللہ رب العزت نے قرآن میں دکھایا۔ جہنم کیا ہے، جہنم کے بارے میں اللہ رب العزت نے کچھ قرآن میں دکھایا اور قرآن میں بتایا کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، جنت ایسی ہوگی ویسی۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں تک ہمیں ڈرانے کے لیے، ہمارے دل میں ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور جنت کے طلب اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے، استغفار اور اللہ رب العزت کے قربت کو، رضا الہی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں جتنی ضرورت تھی اللہ رب العزت نے اب خود اور اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعہ ہمیں واضح فرما دیا۔ مزید اب باتوں میں تجسس کرنا یہ بالکل بیکار کی بات ہے، اور اللہ رب العزت نے کہا کہ نہیں، یؤمنون بالغیب، تمام باتیں کھول کر کے نہیں بیان کی جائے گی، کہہ دی گئی آپ کو، وہ باتیں پوشیدہ ہے۔ اگر آپ مومن ہیں تو آپ ان باتوں پر آمنا و صدقنا کیجئے۔ یقیمون الصلاۃ، کہ جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں وہ لوگ بھی مومن ہیں۔ وہ مومن کی دوسری پہچان ہے کہ جو مومن ہوگا، دوسرے لفظوں میں کہ جو مومن ہوگا وہ غیب کی باتوں پر، پوشیدہ باتوں پر ایمان بھی رکھے گا اور نمازیں بھی ادا کرے گا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں وہ خرچ بھی کرتا رہے گا۔ یہ تین آگے، پھر اس کے بعد کیا کہا؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ بھی ایمان والوں کی ایک اور پہچان اللہ رب العزت نے بتائی۔ کون ہے؟ یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اے محمد آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو چیزیں ہم نے اتاری ہے۔ نزلہ کا معنی ہوتا ہے اتارنا، اوپر سے نیچے اتارنا۔ اس لیے عربی میں آتا ہے کہ کوئی آدمی جب سفر کر کے جاتا ہے اور کہیں پر قیام کرتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ وہاں پر اترے۔ اس لیے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کو جاتے ہیں تو مکہ سے مدینہ جانے کے بعد یہ لفظ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں نازل ہوئے، وہاں اترے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹنی پر تھے، گھوڑے پر تھے، وہاں سے نیچے اترے۔ تو یہ جو قرآن ہے یا اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے احکام ہے، یہ جو چیزیں تو آسمان سے اوپر سے نیچے اترتی ہیں۔ اس لیے بما انزل الیک کہ انزل کا لفظ استعمال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن وہ بھی ہے، یؤمنون بما انزل الیک، کہ جو آپ پر جو چیزیں نازل کی گئی ہے، جو چیز آپ پر اتاری گئی اس پر ایمان لے آئے، اس پر ایمان لے آئے۔ کیا آیا؟ اللہ کا احکام آیا، رمضان آیا، رمضان کا روزہ آیا، نماز آئی، حج آیا، زکوٰۃ آئی، یہ تمام چیزیں جو ہیں تو اللہ رب العزت نے اتارا اس پر بھی۔ تو علی ھذا القیاس کہ یہ قرآن کو اللہ نے اتارا آپ پر۔ تو مومن وہ ہے کہ جو قرآن کے ہر ایک لفظ پر، ہر ایک حرف پر، ہر ایک نقطہ زبر زیر پیش پر ایمان لائے۔ یؤمنون بما انزل الیک، اور صرف کامل ایمان کے لیے یہ ضروری، صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ صرف قرآن پر ایمان لائے، نہیں۔ وما انزل من قبلک، آپ کے پہلے جو چیزیں آسمان سے اتاری گئی ہے اس پر بھی ایمان لے آئے، یہ مومن کی علامت ہے۔ ایسا نہیں کہ اہل یہود کی طرح ہم کہتے کہ نہیں ہم صرف قرآن کو مانیں گے، جیسے کہ اہل یہود نے کہا کہ ہم صرف توریت کو ماننے والے ہیں، اہل نصارہ نے کہا ہم صرف انجیل کو ماننے والے ہیں۔ اگر مسلمان بھی یہ کہے کہ ہم صرف قرآن کو ماننے والے ہیں اور باقی توریت، زبور، انجیل کو نہیں مانتے تو یقیناً وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔
وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ مومن کے لیے اللہ کا ہر منظم من اللہ کی طرف سے جو بھی نازل شدہ ہے ہر چیز پر ایمان رکھنا یہ علامت ہے ایمان والوں کی، یہ مومن کی صفات میں سے ہے، جس کا اللہ رب العزت نے یہاں تذکرہ کیا یؤمنون۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اوپر قرآن کے پارے کی جو شروعات کی سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم سورہ بقرہ شروع کیا، اور سورہ بقرہ میں سب سے پہلا جو لیسن دیا، درس دیا، تو مومن کی علامت بتائی، انٹروڈکشن، ایک مومن کا انٹروڈکشن کیسا ہونا چاہیے، ایک مومن کا تعارف کرایا کہ ایک مومن کی صفات کیا ہونی چاہیے، ایک مومن کی خوبیاں کیا ہونی چاہیے، کا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ پر جو چیزیں نازل کی گئی ہے اس پر بھی ایمان شرط ہے مومن ہونے کے لیے، اور آپ سے پہلے جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر جو چیزیں اتری ہیں، صحیفے آئے ہیں قرآن کی طرح، یہ توریت، زبور، انجیل، یہ آسمانی کتابیں آئی ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آئے ہیں، ان کی قوموں کو تباہ، انبیاء علیہ السلام کی بہت سے بے شمار اقوام کی یہ شکنی اور یہ باطل عقائد اور سرکشی کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے جو عذاب آیا ہے، جو فرشتے آئے، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا مومن کی یہ صفات ہونی چاہیے کہ وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے جو چیزیں نازل ہوئی ہیں جو اس پر بھی ایمان لائے، وما وہم وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو آخرت کی باتوں پر یقین کرے، آخرت کی باتوں پر یقین کرے، یہ بھی کہ جو آخرت کی بات، آخرت یعنی کہ اس دنیا کے بعد کی جتنی بھی دنیا ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، جس کے بارے میں ہم گمان نہیں کر سکتے، جس کے بارے میں ہماری تخیلات وہاں تک پرواز نہیں کر سکتی، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے تو یقیناً حق فرمایا ہے، ان باتوں پر بھی یقین کرنا کہ ہاں اللہ نے فرما دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن اور سنت سے اس بات کی شہادت مل گئی، تو یقیناً ان باتوں پر بھی یقین رکھنا یہ مومن کی صفات ہے۔ اور جو بھی ان چیزوں پر، ان صفات پر جو کھرے اتر گئے، جن لوگوں نے کون کون سی صفات پر؟ چھپی ہوئی باتوں پر ایمان رکھا، نمازوں کی پابندی کرتا رہا، زکوٰۃ صدقات اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا، اور اللہ کے طرف سے نازل شدہ قرآن پر ایمان رکھا، اور پھر اس کے بعد سے قرآن سے پہلے جتنی بھی سابقہ کتابیں ہیں، سابقہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، تمام پر ایمان رکھا، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھا، یقین کیا، تو جن کے اندر یہ چیزیں آ گئی، اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ جس کے اندر بھی یہ صفات ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اپنے رب کی طرف سے، وہی لوگ ہیں کہ جو سیدھے راستے پر ہیں، وہی لوگ ہیں جو منزل مقصود تک جانے والے راستے پر ہیں، اور وہی لوگ ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ کامیاب ہیں، اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں، اخروی زندگی میں بھی کامیاب ہیں، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں، عالم برزخ میں بھی کامیاب ہیں، عالم حشر میں بھی، عالم آخرت میں بھی، پھر کامیابی ہر قدم قدم پر ان کی رہنمائی کرے گی، اور وہ یہاں تک کہ وہ کامیاب ہوتے ہوتے اپنے آخری منزل مقصود کو پالیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، جن لوگوں کے اندر یہ اوپر بیان شدہ جو صفات ہیں، وہ چیز ہے، یہی چیز ہے کہ جو بچپن میں ہم طلباء کو، ہم بچپن میں خود ہمیں پڑھایا گیا کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس پر ایمان مفصل جس کو کہا گیا کہ کلی طور پر ایمان یہ ہے کہ جس پر ایمان کا ہونا شرط ہے، اور بغیر ان چیزوں میں کسی بھی ایک پر خامی اگر آ جائے تو پھر ایمان کا جائزہ لیں کہ ایمان پھر نقصان دہ ہو جائے گا، پھر وہ ایمان نہیں رہے گا۔ اور تو یہ اللہ رب العزت کے یہ وہ نازل شدہ یہ سورہ بقرہ کی چند آیتیں تھیں کہ جو اللہ رب العزت نے کہ فرسٹ انٹروڈکشن کرایا ہے اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کا، مومن بندوں کا، ان بندوں کا اللہ رب العزت نے تعارف کرایا ہے کہ جو بندے اللہ کے نظروں میں کامیاب ہیں، جو بندے اللہ کی نظروں میں ہدایت یافتہ ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق وہ لوگ جو جنتی ہیں، جو نجات پانے والے ہیں، ان لوگوں کا تعارف کرایا ہے۔ اس لیے آج کے بزم میں بس یہ بات
کہ آج صرف وہ انٹروڈکشن کرانا تھا، مفہوم یہ کہ ان لوگوں کا تعارف کرانا تھا کہ اللہ سے ہم دعا بھی کریں کہ یہ صفات، یہ خوبیاں اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی، ہمارے رشو و رگ میں پیوست کر دے۔ مزید یہ بتاؤں کہ سورہ بقرہ کے بارے میں فضائل اس کے بہت ہیں، سورہ بقرہ کے فضائل بہت ہیں۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے مکمل صورت میں 1000 اوامر کا حکم ہے، 1000 امر ہے، 1000 نہیں ہے، منہیات ہیں، اور 1000 قصص ہیں، 1000 یہ احکام ہیں۔ اس طرح سے بہت سی بے شمار چیزوں کا ذخیرہ ہے یہ سورت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ آج رونا ہے، آج رونا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جید صحابی ہیں، صحابہ کرام میں سے بھی یہ سابقین الاولین میں سے ہیں، بدری صحابی میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سونے سے پہلے رات میں سورہ بقرہ کی 10 آیتوں کی تلاوت کر لے تو اس گھر میں جن شیطان داخل نہیں ہو سکتا، اس گھر کے تمام اس کے اہل و عیال کسی بھی رنج، تکلیف، بیماری، پریشانی سے مبتلا نہیں ہو سکتے۔ وہ 10 آیتیں کون کون سی ہیں؟ شروع کی 4 آیتیں، شروع کی 4 آیتیں، 3 آیتیں درمیان کی یعنی آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کے بعد 2 آیتیں لا اکراہ فی الدین اور اللہ ولی الذین آمنوا الی آخر۔ یہ 3 آیتیں وہاں کی ہو گئی، 4 3 7، اور 3 آیتیں آخر کی، سورہ بقرہ کے آخر کی 3 آیتیں۔ یہ جو 10 آیتوں کو روزانہ جو سونے سے پہلے پڑھ لے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس گھر کے لوگوں پر اور پڑھنے والوں پر کوئی بھی آفات، کوئی بھی مسائل، کوئی بھی پریشانیاں، کوئی بھی اذیت، کوئی بھی شیطان، کوئی بھی جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ یہ چیز سورہ بقرہ کی جس گھر میں تلاوت کر دی جائے اس گھر میں اہل باطل کا بس نہیں چلتا۔ اہل باطل سے مراد حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل باطل سے مراد اہل جادو ہیں، جادوگر کا جادو اس گھر میں کام نہیں کرتا ہے۔ تو اسی لیے یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جس کو فقیہ الامت کا خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس صورت کی تو تقریباً اس صورت کو پڑھنے میں انہوں نے 6 سے 8 سال کا وقفہ لگایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے بڑے خلیفہ تھے، سورہ بقرہ کو پڑھنے میں 12 سال کا وقفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے 6 سے 8 سال کا وقفہ لگایا۔ تو واقعی یہ سورۃ البقرہ جو ہے بڑی فضیلتوں کی صورت ہے۔ آپ رونا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں فلانے کے جادو کا، شیطانی اثرات کے خطرات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر آمنا و صدقنا کے ساتھ آپ اس صورت کا اہتمام کیجئے، اپنے گھروں میں آپ سورہ بقرہ کی روزانہ تلاوت کیجئے، یقین جانیے انشاءاللہ العظیم آپ کے گھر کے تمام سحر، آسیب اور جتنے بھی شیطانی وساوس اور شیطانی جتنے بھی آپ کے گھر میں جو حملہ ور ہوں وہ تمام چیزیں انشاءاللہ العظیم سورہ بقرہ کی فضیلت اور سورہ بقرہ کے ختم سے وہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گی۔ اور اللہ رب العزت سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العزت جن مومن صفات لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کی زندگی میں بھی وہ صفات کی خوبیوں سے ہماری زندگی کو مزین فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی حق بات کو کے ساتھ، قرآن کو پڑھنے کے ساتھ، قرآن کو سننے کے ساتھ، قرآن کو سمجھ کے ساتھ قرآن پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔